اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ قرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 13 وا اور 9572 بار، اس پر ابھی ہم بات کر چکے۔ اذا جب 220 بار، اس پر بھی ہماری ابھی بات ہو گئی۔ قیلا کہا گیا 49 بار، اس پر بھی بات ہو چکی۔ لہم واسطے ان کے 1820 بار بات ہو چکی۔ آمینو ایمان لاؤ تم سب، جی اس کو اب دیکھنا ہے 258 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا، تو یہ کون سی صورت بنے گی؟ ابھی ہم نے علامات کے حوالے سے اس کو پڑھا ہے۔ تو آمینو امر ہے، فعل امر ہے، اور کس کے لیے ہے؟ جمع مذکر کے لیے۔ واو الف امر میں جمع مذکر کے لیے آتا ہے۔ الف بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور واو الف بھی نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوا ایمان لاؤ، امر دیا جا رہا ہے۔ واو الف تم سب 258 بار قرآن مجید میں آیا۔ کما جیسا کہ 57 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا۔ کما نیلے رنگ میں ہے، اس کا مطلب ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں اردو میں استعمال۔ کما حقہ جیسا کہ اس کا حق ہے، صحیح۔ طالب علم کما حقہ محنت نہیں کر رہا، تو یہ اس طرح کے جملے ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ جی کما جیسا کہ 57 بار۔ آمانا وہ ایمان لایا، آمانا وہ ایمان لایا، فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ امن ایمان مومن سے ملتا جلتا ہے، قرآن مجید میں تقریباً 33 بار آیا۔ الناس لوگ 240 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا۔ الناس کا لفظ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جی بہت خوب، عوام الناس۔ اور قالو ان سب نے کہا، یہ لفظ تو پہلے آ چکا ہے، 331 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا۔ اور آ کیا 4115 بار آیا۔ آ کا مطلب الف اور اس کے اوپر زبر ہو، آ، اس کو حمزہ بھی کہتے ہیں عربی میں، تو اس کا مطلب ہے کیا؟ نؤمنو ہم ایمان لائیں گے۔ 13 بار قرآن مجید میں تقریباً آیا، ایک علامت لگی ہوئی ہے، نون پیش نو۔ نون اگر پریزنٹ اینڈ فیوچر کے شروع میں آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی جمع، لیکن اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ، تم، ہم، میں، ہم ہوگا۔ دو کے لیے بھی آ سکتا ہے، دو لوگ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، نؤمنو ہم ایمان لائے، دو سے زائد بھی کہہ سکتے ہیں، تو نؤمنو ہم ایمان لائیں گے۔ کما جیسا کہ 57 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا، ابھی اس پر بات ہوئی۔ آمنا وہ ایمان لایا، 33 بار آیا، اس پر بات ہو چکی۔ السفہاء بے وقوف اردو میں استعمال کرتے ہیں لیکن بڑا کم کرتے ہیں، پہلے دور میں لوگ کیا کرتے تھے، جیسے حفیظ جلندھری صاحب کا شعر یہ میں نے نوٹ کیا۔ جہالت کو بڑا غرہ تھا اپنے زور و طاقت پر، سفیہانہ وسائل پر، قبائل کی حماقت پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جہالت کو بڑا ناز تھا اپنے زور پر، طاقت پر، اور جو وسائل انہوں نے اکٹھے کیے تھے بے وقوفی والے وسائل تھے، اور قبائل کی حماقت پر بھی انہیں ناز تھا۔ تو بہرحال السفہاء سفیہ کی جمع ہے، سفیہ۔ ایک اور لفظ اس سے ملتا جلتا استعمال ہوتا ہے، سفاہت، بے وقوفی۔ 5 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا۔ الا آگاہ ہو جاؤ، 38 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا، اردو میں ہم بالعموم استعمال نہیں کرتے۔ انا بے شک، ہم وہ، انا آیا 377 بار، ہم آیا 1820 بار، اس پر بات ہو چکی۔ ہم وہ 237 بار، ان دونوں کا فرق بھی ہم بیان کر چکے، بات ہو چکی۔ السفہاء بے وقوف تقریباً 5 بار یہ لفظ قرآن مجید میں آیا، ابھی اس پر بات ہوئی۔ وا اور 9572 بار۔ لیکن لیکن تقریباً 60 بار۔ لا نہیں تقریباً 3720 بار۔ اور یعلمون جی تقریباً 85 بار قرآن مجید میں آیا۔ اور یا اور واو نون دو علامتیں لگی ہوئی ہیں،
جی واو نون کا مطلب جمع مذکر، اور یا کا مطلب وہ، بالکل صحیح ہو گیا. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. جی آیت نمبر 13 بھی مکمل ہوئی. اب اس کا با محاورہ ترجمہ سماعت کر لیجئے، آیت بھی سماعت کر لیجئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں. آگاہ ہو جاؤ، بے وقوف وہ خود ہیں لیکن انہیں علم نہیں. آیت نمبر 14 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 14 پر ہم آ گئے. وا اور 9572 بار، اذا جب 220 بار، جن پر ہم بات کر چکے وہ میں تیزی سے ان کو گزار رہا ہوں. لقو، جی لقو ان سب نے ملاقات کی. قرآن مجید میں تقریباً 2 بار آیا. واو الف کس چیز کی علامت ہے؟ جمع مذکر کی. اور لام اور کاف لکا ملاقات، اس سے ملتا جلتا لفظ ہے. لقو ان سب نے ملاقات کی. الذین وہ جو 1082 بار آیا اور اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے. آمنو ایمان لائے وہ سب، واو الف پھر جمع مذکر کی علامت. آمنو لفظ جو ہے ایمان امن مومن سے ملتا جلتا ہے. تقریباً 258 بار قرآن مجید میں آیا. قالو ان سب نے کہا 331 بار آیا، بات ہو چکی. آمنا ایمان لائے ہم 33 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا. اس پر نون زبر الف نا لگا ہوا ہے. آمنا امن ایمان مومن سے ملتا جلتا لفظ ہے اور نون زبر الف نا لگا ہوا ہے. نون زبر الف نا جب لفظ کے آخر میں ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی ہے کسی کے ذہن میں؟ ہم، اور بالکل صحیح ہم. اور یہ چلا جائے گا ماضی میں، جب اس کا آخر میں یہ آ رہا ہے اور ماضی کے آخر میں تو اس کا مطلب ہم ایمان لائے ہو گیا. واہ اور 9572 بار. اذا جب 220 بار. خلو وہ سب اکیلے ہوئے تقریباً 7 بار. جی اس سے کوئی لفظ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس سے ملتا جلتا؟ خلوت، زبردست. جلوت میں خلوت کا آپ نے حوالہ دے دیا. جی خلو وہ سب اکیلے ہوئے، تو خلوت. اور اس سے ایک اور ملتا جلتا لفظ خلا، اس سے ایک اور ملتا جلتا لفظ خالی. اور واو الف جمع مذکر کی علامت. الا طرف 737 بار. شیاطین، شیاطینہم، شیاطین کا لفظ 2 بار اور ہم 1820 بار. اس پر بات ہم پر ہو چکی. اور شیاطین جمع کس کی ہے؟ شیطان کا لفظ جو ہے اس کی جمع ہے شیاطین. قالو ان سب نے کہا 331 بار یہ آیا. اور انا بے شک ہم 337 بار آیا. انا اور ایک اور اس میں چیز پوشیدہ ہے، وہ ہے نون زبر الف نا، یعنی یہ 2 لفظوں کو ملا کر ایک کیا گیا. انا اور نا دونوں کو ملایا گیا ہے تو انا ہو گیا. انا بے شک اور نون زبر الف نا ہم، بے شک ہم. 377 بار انا ہے اور نون زبر الف نا 566 بار. تقریباً معکم، ما ساتھ، کم تمہارے. ما کا لفظ تقریباً 27 بار اور کم کا مطلب لفظ تقریباً 1200 بار. جی ما کی کوئی مثال دے دیں اردو میں، ما کی کوئی مثال. کوئی مثال نہیں. بما شادی کارڈز پہ لکھا ہوتا تھا، جو دعوت نامہ آتا تھا اس پہ لکھا ہوتا تھا فلاں صاحب بما اہل و عیال، ایسے ہی ہے جی.
تو وہ غلط لکھا ہوتا تھا. اس میں 2 غلطیاں ہوتی تھی. ایک تو شروع میں با لگا ہوتا تھا اور دوسرا آخر میں ہے لگی ہوتی تھی, بما. تو ہے کا تو یہاں کوئی بنتا ہی نہیں ہے مقام, اور جو با لگا ہوا ہے با کا مطلب بھی ساتھ ہے, ماں کا مطلب بھی ساتھ ہے. تو یہ ہو گیا فلاں صاحب ود فیملی. تو صحیح ہے, ایسے ہو گیا, تو یہ غلط ہو گیا. تو اب جو ہے اصل کیا ہے, فلاں ما اہل و عیال, یا کس طرح لکھیں گے فلاں صاحب با اہل و عیال. 2 طریقے ہیں, دونوں میں سے کوئی بھی آپ اختیار کر لیں. تو یہاں دونوں طریقے اکٹھے اختیار کیے گئے. تو بہرحال جی ماں کا مطلب ساتھ, اسی سے ملتا جلتا لفظ ہم ایک استعمال کرتے ہیں معیت. معیت ساتھ ہونا, ساتھ رہنا, ماں ساتھ. اور کم, جی کم کا لفظ اردو میں کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ بہت خوب, السلام علیکم. تو یہی وہ کم ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. السلام سلامتی, علا پر, اور کم تم سب. انما اس کے سوا کچھ نہیں 118 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا. نحنو ہم 65 بار آیا, اور سیاہ رنگ میں ہے, اس کا مطلب ہے اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے. ان پر پہلے بھی بات ہم کر چکے ہیں. مستہزئون مذاق اڑانے والے تقریباً 1 بار ہی آیا ہے. اور میم کس کی علامت لگی ہوئی ہے؟ اس میں فاعل کی علامت, کیونکہ آگے زیر بھی ہے. مستہزئون مذاق اڑانے والا, اور واو نون لگ گیا جمع کے لیے, تو ہو گیا مذاق اڑانے والے. آیت نمبر 14 مکمل ہوئی. اس کے بعد آج کے سلسلے کی ہماری آخری آیت رہ جائے گی. اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی سماعت کر لیجئے گا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں, اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں, ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 15. اللہ 2697 بار. یستہزئ وہ استہزاء فرماتا ہے. تو ادباً اور احتیاطاً یہ مذاق اڑانا نہیں لکھا گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اس کا محتاط ترجمہ کرنا ضروری ہے کہ وہ استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو مستہزئون اور یستہزئ یہ دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں. بہم ساتھ ان کے, بی 2538 بار, اور ہم ان کے 1820 بار. جی بی کی مثال, جی بخیر و خوبی, بکثرت, اور بے شمار اس کی مثالیں اردو میں ہم تلاش کر سکتے ہیں. بقول ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو, اب دیکھنا ہے کتنی کشش ہے خلوص میں. بکثرت, جی واہ اور 9572 بار. یمدہم وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو, ہم 1820, اور باقی لفظ جو ہے 4 بار. علامت لگی ہوئی ہے یا, اور مد کا لفظ ہے اردو لفظوں سے ملتا جلتا, اور ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم تو ہو گیا علیہم السلام, اور یا کس کی علامت ہے؟ وہ, بالکل صحیح. پریزنٹ اینڈ فیوچر میں یا آئے گا تو وہ اس کا مطلب ہوگا. اور مد اردو میں استعمال کرتے ہیں, جی جی بالکل صحیح ہو گیا. اسی طرح تجوید میں ہم استعمال کرتے ہیں مد کا لفظ, مد. اور جب آغاز کرتے ہیں بچپن میں پڑھایا جاتا ہے الف مد آ, یہ وہی مد ہے, ٹھیک ہے جی. مد, تو مد کا مطلب کیا ہے؟ کھینچنا اور ڈھیل دینا. یعنی لفظ کو تھوڑا آپ لمبا کر کے پڑھتے ہیں نا, الف مد آ. جی ہم پہلی کلاس میں چلے گئے پہلے دن پر, الف اور الف مد آ, یہ وہی مد ہے. یمدہم وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو, فی میں 1692 بار. طغیانہم طغیان, جی
طغیان کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ طغیانی، بالکل صحیح. نہ کرو شوخیاں خدا کے ساتھ، کفر طغیان کی نشانی ہے. طغیان، سرکشی، بغاوت، یہ دونوں لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور آخری لفظ یا مہون قرآن مجید میں تقریباً 7 بار آیا. یا کا مطلب وہ، واو نون کا مطلب جمع مذکر، وہ سب مذکر، وہ سب مذکر بھٹکتے ہیں، وہ سب بھٹکتے ہیں. اور عین میم ہا یہ جو مادہ ہے اس کو ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے. اب اس کا سن لیجئے با محاورہ ترجمہ آیت کے ساتھ. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں. جی اب اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ جتنے الفاظ آج ہم نے پڑھے ان کی تعداد تکرار نکال کر، ریپیٹیشن نکال کر، مطلب واو کئی دفعہ آیا ہے، انما نحنو اس طرح کے الفاظ ایک سے زائد بار آئے ہیں، وہ ریپیٹیشن اگر نکال دیں، تکرار نکال دیں تو وہ تعداد بنتی ہے 44. اردو الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ایز اٹ از یا ان سے ملتے جلتے الفاظ، ان کی تعداد ہے 35. اور غیر اردو الفاظ نہ اردو میں استعمال کرتے ہیں نہ اردو الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، ان کی تعداد ہے 9. یعنی آپ دیکھیں کل الفاظ کی تعداد 44 ہے. اگر غور سے دیکھیں تو اردو یا اردو سے ملتے جلتے الفاظ کی تعداد 35 ہے. تو یعنی آپ کو تھوڑی سی جو محنت کرنی پڑے گی وہ صرف 9 الفاظ پر ہے. اور اگر آپ یہ 9 الفاظ اچھی طرح کر لیں تو آج کی کلاس میں آپ نے تقریباً 34,338 الفاظ قرآن مجید کے الحمدللہ سیکھ لیے.